آج میں پڑھنے لگی ہوں ظالم عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ کچھ دیر پہلے ہی فائزہ بیگم ریڈ کلر کی زمین کو چھوتی میکسی پری کو دے کر گئی تھی پارٹی میں پہننے کے لیے، جو پری کو برتھ ڈے پارٹی کے حساب سے بہت ہیوی لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے پہن لی۔ لائٹ سے میک اپ میں لمبے لٹکنے والے سلور ایئر رنگز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی۔ راستے میں اس نے فلاور شاپ سے روز کا بوکے لیا اور ایک لمبے سفر کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سمندر کے قریب روکی۔ پری نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو اسے دور سے لائٹس نظر آئیں، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پری کچھ آگے گئی لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اسے لگا شاید ڈرائیور اسے غلط جگہ لے آیا ہے۔ یہی کہنے کے لیے جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں اب نہ ڈرائیور تھا نہ گاڑی، گویا وہ جا چکا تھا۔ پری کچھ اور آگے آئی تو اسے روشنی نظر آئی، لیکن اسے اب اکیلے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روشنیوں کی طرف بڑھی، جہاں پھولوں کی ایک لمبی روش بنی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گئی ہے۔ یہاں تو اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ پھپھو نے تو کہا تھا کہ ان کی کئی فرینڈ اسے باہر ہی مل جائیں گی۔ آگے جانے کا فیصلہ ترک کر کے اس نے اپنا موبائل نکالا اور ابھی وہ فون ملانے ہی لگی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لیا تو پری کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تب کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سرپرائز! ایک مانوس سی آواز سن کر پری نے مڑ کر دیکھا تو روشنیوں میں سعد کے چہرے کا ایک ایک نقش نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے اختیار پری کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لے لی اور وہ خوشگوار حیرت سے بولی، سعد تم؟ سعد گھوم کر پری کے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ پھیلایا اور بولا، ٹوڈے آئی وانٹ ٹو سے آئی لو یو مسز پری شہزاد، ول یو؟ سعد کے اچانک پوچھنے پر کچھ دیر تو پری حیرت سے سن ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو سعد کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر شعر پڑھا، تیری معصوم نگاہوں کی قسم، دل نے کیا روح نے بھی تجھ سے پیار کیا ہے۔ پری کے اقرار پر سعد سرشار سا مسکرا دیا، جبکہ پری کو تو جیسے پوری دنیا مل گئی تھی۔ اس اچانک اقرار پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو بتائے کہ میں آج بے انتہا خوش ہوں۔ سعد نے ایک خوبصورت بریسلٹ پری کو پہنایا، جبکہ پری کے ہونٹوں سے تو مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ پری کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گیا، جہاں ایک ٹیبل پر کینڈلز سے دل بنا ہوا تھا۔ دونوں نے ڈنر کیا اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سمندر کی لہروں کے پاس جا کے رکے تو پری نے سعد سے کہا، سعد تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ پتہ نہیں، بس مجھے اتنا پتہ تھا کہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ بچپن سے کینیڈا جانے سے پہلے بس میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ ایک پیاری سی ڈال بس میری ہے۔ اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے بس یہ پتہ تھا کہ تم پر بس میرا اختیار ہے۔ اسی لیے پاکستان آ کر میں اپنے ہر عمل سے یہ بات ظاہر کرتا رہا کہ تم پر بس میرا حق ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ تم پر میرا اختیار ہے، اس لیے میں تم سے اپنے دل کی ہر بات منوانا چاہتا تھا، لیکن تم میری بات نہیں مانتی تھی، تو مجھے ضد ہو گئی تھی تمہیں حاصل کرنے کی، اور دیکھو کر لیا میں نے تمہیں حاصل۔ پھر کب محبت ہوئی، کب عشق ہوا، پتہ نہیں۔ ویسے تمہیں کب محبت ہوئی تھی مجھ سے؟ پتہ نہیں، پری نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر دونوں کا مشترکہ قہقہ گونجا۔
آلیان اپنی وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا جب فجر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں نکال دوں؟ نہیں، میں نکال سکتا ہوں۔ آلیان نے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے چہرے کا رخ سامنے کر لیا۔ میں نکال دیتی ہوں، یہ کہہ کر فجر آگے بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی تو اس کے کانوں سے آلیان کی غصے بھری آواز ٹکرائی، میری کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا ہے نا، میں خود نکال لوں گا، ہٹو پیچھے۔ آلیان کے غصے سے چیخنے پر فجر جو کپڑے نکال کر الماری بند کر کے پلٹنے لگی تھی، ڈر کر الماری سے جا لگی۔ آلیان نے اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے چھینے اور وارن کرنے والے انداز میں بولا، میری چیزوں سے اور مجھ سے دور رہا کرو۔ لیکن آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے کپڑے نکالنے کی ڈیوٹی میری ہے، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آج فجر نے بغیر کسی دھمکی کے اسے آپ کہا تھا، اپنی مرضی سے، جس پر آلیان کا دل زور سے ہنسنے کو کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ہنسی پر ضبط کرتا ہوا بولا، کہا ہوگا، لیکن مجھے تمہارے فضول چونچلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ اچھی بیوی ہونے کے ڈرامے کہیں اور جا کر کرو، جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ آلیان تمسخر سے بولا تو فجر جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی، آلیان کی اس بات پر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آلیان کا بازو پکڑ کر روتے ہوئے بولی، آلیان، ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں کوئی ڈرامے نہیں کر رہی، پلیز پہلے والے آلیان بن جاؤ نا، مجھے اس کی عادت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے محبت ہے، تم بہت برے ہو، پلیز وہ والے آلیان بن جاؤ، میں اس کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ آلیان کے سینے سے لگی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آلیان اس کے ایسا کرنے پر حیران رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے۔ فجر، رونا بند کرو، بات سنو میری۔ وہ فجر کا کندھا پکڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی بولی، نہیں پلیز آلیان، آئی ایم سوری، مجھ پر غصہ مت کرنا، پلیز پہلے والے آلیان بن جاؤ، میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ مجھے تم سے عشق تو نہیں ہو گیا؟ ہاں مجھے ہو گیا ہے آلیان، اسی لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری بے رخی، پلیز ایسے مت کرو، تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے عشق ہے نا؟ آج کھا قسم اپنی خوبصورت آنکھوں کی، کیا تجھے ذرا سی بھی محبت نہیں ہم سے؟ وہ روتے روتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کسی بچے کی طرح اس سے الگ نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہیں پھر سے اس پر غصے نہ کرے، اور ساتھ ہی اسے یقین چاہتی تھی کہ اسے بھی عشق ہے نا۔ جب وہ اس سے الگ نہ ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا، فجر، مجھے صرف تم سے عشق ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا، تم ہو تو میں ہوں، پیار، محبت، عشق، یہ سب الفاظ ہیں، مگر جب تم ملے ان الفاظ کو معنی ملے۔ فجر کا آنسوؤں سے تر چہرہ تھپ تھپا کر
عالیان نے اسے چپ کرانے کی سعی کی تو وہ ہوش میں آئی اور رونا بھول کر حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ تو عالیان نے پانی کا گلاس بھر کر اسے پلایا اور گہری سانس بھر کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، شکر ہے تم چپ تو ہوئی، ڈرا دیا تھا تم نے مجھے۔ یہ کہہ کر عالیان اٹھا اور فجر کے ساتھ جا کر بیٹھا، کیونکہ ایسے بیٹھنے سے اس کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا۔ جبکہ فجر جو اب ہوش میں آئی تھی اپنے لب ہونٹوں میں دبائے اب شرمندہ سی بولی، آئی ایم سوری۔ آئی تھنک تمہیں سوری نہیں، مجھے تھینک یو بولنا چاہیے۔ کب سے انتظار کر رہا تھا میں یہ سب سننے کے لیے۔ جوش میں بول کر عالیان نے فجر کو گلے لگایا اور بولا، تھینک یو سو مچ۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ سے محبت کی۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار دس۔ یہ کہہ کر عالیان اس سے الگ ہوا اور بولا، آئی ایم سوری، میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا۔ تم سے اظہار محبت سننے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ عالیان کے بتانے پر فجر نے اس کے کندھے پر مرکا جڑا اور بولی، عالیان تم بہت برے ہو۔ تم بھی کچھ کم نہیں ہو فجر میڈم۔ عالیان مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، عالیان میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر تم نے آج کے بعد ایسا کیا۔ شرم تو نہیں آ رہی اپنے معصوم شوہر کو ایسی دھمکیاں دیتے ہوئے؟ عالیان نے دہائی دی۔ معصوم تو دیکھو، فجر نے ناک چڑھا کر کہا، معصوم تو میں ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ اب ایک کام کرو، اپنے معصوم شوہر کے لیے مزیدار سی کافی بنا لاؤ۔ کس خوشی میں؟ میں تو کہیں نہیں جا رہی، فجر نے کورا جواب دے دیا۔ تبھی کچھ دیر پہلے کون کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گی، بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ عالیان نے اسے اس کی بات یاد دلائی تو فجر بولی، اچھا لا رہی ہوں، اور عالیان مسکرانے لگا۔ 4 مہینے بعد۔ فجر یار یہ میری ٹائی تو باندھ دو۔ عالیان شیشے کے سامنے کھڑی فجر کے پاس آیا جو ثنا کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ عالیان کی بات پر اسے گھورنے لگی، آپ کو نظر نہیں آ رہا میں تیار ہو رہی ہوں، اور آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں خود باندھ لیں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے کہا تھا میری ہر بات مانوں گی۔ غصے میں فجر کے کہنے پر عالیان نے اسے پھر وہ بات یاد دلائی جو وہ پچھلے 4 مہینوں سے اسے ہر بات پر یاد دلاتا تھا۔ یوں ہی وہ فجر کو تم سے آپ پر لایا تھا، اور یوں ہی وہ اسے بلیک میل کر کے اپنی ہر بات منواتا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ فجر پیر پٹک کر اس کی طرف آئی اور اس کی ٹائی باندھنے لگی، جبکہ عالیان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عالیان اب بڑے ہو جاؤ، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گی آپ کا کوئی کام۔ فجر نے ہمیشہ والی دھمکی دی جو وہ ہر کام کرتے وقت دیتی تھی اور پھر اگلی دفعہ بھول جاتی تھی۔ اچھا نہ کرنا، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ کسی اور کے پاس جا کر تو دکھاؤ، میں منہ توڑ دوں گی اس کا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں کسی اور کے پاس تو میری بات مان لیا کرو۔ ویسے تمہاری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک شعر عرض کرتے ہیں، تیرے بعد کسی کو محبوب نہ بنائیں گے، سلسلہ نبوت کی طرح سلسلہ محبت بھی ختم۔
آلیان ایک ادا سے شعر پڑھ کر پیچھے ہٹا اور فجر مسکرا دی۔ ذرا جلدی تیار ہو جاؤ، باہر سب کہہ رہے ہیں کہ چڑیل اب تک کیوں نہیں آئی۔ یہ کہہ کر آلیان باہر بھاگ گیا، ورنہ اس کی خیر نہیں ہونی تھی۔ اور پیچھے پہلے فجر غصے میں اس کے پیچھے جانے لگی اور پھر مسکرا کر رک گئی۔ وہ دونوں آج بھی ویسے ہی تھے، ایک دوسرے سے لڑنے والے اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جانے والے، کیونکہ عشق کرنے والے ایک دوسرے سے زیادہ دیر ناراض رہ نہیں سکتے۔ سعد، اٹھو سعد۔ پری پچھلے 15 منٹ سے سعد کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ آخر تنگ آ کر پری نے پانی سے بھرے جگ اٹھا کر اس پر الٹ دیا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھا اور پری منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ سعد اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا، جو ہنستے ہنستے باہر نکل گئی تھی، اور وہ دونوں اب لان میں بچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ عشق ہے، زیادہ جگہ گھیرتا نہیں، تھوڑا اپنے دل کو بڑا کیجیے جناب۔ چاروں اپنی زندگی میں آج خوش تھے، کوئی غلط فہمی یا جھوٹ ان کے درمیان اب نہیں تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے مخلص اور ایماندار تھے، اور بے شک یہی چیزیں ایک رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔